بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 10 پڑھی تھی، اسفروا بالصلاۃ، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو کیونکہ اجر کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 11 دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 1497۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے، تو اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام بڑا ضروری ہے۔ آگے حدیث نمبر 12، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، صحیح بخاری رقم الحدیث 657۔ ترجمہ یہ ہے کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ دیکھیے گا اس حدیث کو، اگر وہ ان دونوں نمازوں کا اجر جان لیتے تو گھسٹ کر بھی ان نمازوں کے لیے مسجد کو آتے۔ اب دیکھیں کہ منافقین کی علامت ایسی ہے کہ وہ ایسی عبادت سے گریز کرتا ہے جس سے مشقت اور دکھاوا ممکن نہ ہو۔ رات میں لوگ کم ہوتے ہیں، صبح بھی لوگ کم ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بس لوگ ہیں نہیں، کون دیکھے گا تو چلو نہیں پڑھتے۔ پھر فجر اور عشاء اندھیرے کے اوقات ہیں، اس لیے اخلاص کا امتحان بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے کہ کون نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے اندھیرا ہے، کھانا کھا کے انسان کا سونے کو دل کرتا ہے اور صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اسی چل رہا ہے، سردیوں میں ہے تو کمبل جو ہے وہ گرم ہے، نہیں نکلنے کو دل کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اور نکلے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس حدیث کے مصداق سے کم نکل آئے گا، چونکہ یہاں منافقین مراد ہیں۔ تو ایمان کی مضبوطی کا ایک پیمانہ فجر اور عشاء کی پابندی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے جو اجر ہے نا ان کا اگر پتہ چل جاتا ہے تو منافقین گھسٹ کر بھی مسجد آئیں گے۔ اگلی حدیث ہے، من صلی الصبح فی جماعت فکأنما اللیل کلہ ومن صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، سبحان اللہ۔ ترجمہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات نماز پڑھی، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ اب اس حدیث کی کتنی فضیلت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تھوڑے عمل پر کتنا بڑا اجر دینے جا رہے ہیں ہر مسلمان کے لیے، انکلوڈنگ ود می۔ تہجد کی نماز مشکل لگتی ہے، نہیں ہو سکتا نا انسان سے، مشکل ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر ایک عظیم نعمت سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ فجر اور عشاء پڑھتے ہیں تو آپ کو ساری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کہیں نہ کہیں ہر طرح سے آسانی چاہتا ہے اور اجر میں وسعت چاہتا ہے تاکہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ میں اجر دے سکوں۔ انسان کو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے ضرور ادا کرنی چاہیے، درمیانی وقت سارا کا سارا آپ کا عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 14، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کیا مطلب؟ صحیح بخاری رقم الحدیث 628۔ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امام بنے۔ اب مسجد میں اجتماعیت ہے، اگر کوئی نہیں آ رہا، کوئی عمر میں بڑا ہے اور رتبے میں بھی بڑا ہے، قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کرا لے۔ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی ہو تو اس لیے ان کو نماز اکیلا پڑھنے کی جو ہے وہ ممانعت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، جیسا کہ ہم حدیث میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جتنی بھی اجتماعی عبادت ہوگی اتنی امت مضبوط ہوگی، جتنے بھی اجتماعات ہیں، چاہے جمعہ ہے، چاہے عیدین ہیں، اور جتنے بھی مساجد میں اور مدارس میں اور کمیونٹی سینٹر میں یہ اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی، یہ ایک اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک نقشہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اجتماعیت کا۔ تو اس لیے مسجد میں اجتماع، محبت ہو، مساوات ہو، یہ ساری چیزیں قوت پیدا کرتی ہیں، اور جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں گے آپ تو اس کا ثواب بھی بڑا زیادہ ہے۔ اور پھر اگر امام مسجد میں دیکھیں کوئی لڑکا ہے، چھوٹا ہے، 20-22 سال کا ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ باقی مقتدی جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں، تو اب رتبے کے اعتبار سے تو یہ حافظ قرآن بڑا ہے، اگرچہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ نماز پڑھائے اور یہ امامت کرائے۔ اگر
یہ حافظ نہیں ہے اور باقی جتنے بھی بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ پڑھانا چاہتے ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں، تو اسے اصرار نہیں کرنا چاہیے، انہیں پڑھانا چاہیے، چونکہ وہ رتبے اور عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ حدیث نمبر 15 ہے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ، صحیح بخاری رقم الحدیث 645۔ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے یا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے یا مسجد میں نہیں جاتا یا بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، اس کو فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کو وہ اجر نہیں ملتا، اس کی وہ فضیلت نہیں رہتی۔ لیکن جو کیا کرے گا کہ نماز کو مسجد میں جا کر ادا کرے گا تو 27 گنا المضاعف کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخضعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ ترجمہ: عورت کا گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے افضل ہے، یعنی عورت کا گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کمرے میں ہی نماز پڑھے۔ اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اندرونی کمرے میں نماز پڑھے، چونکہ حیا کا تقاضا ہے کہ عورت چھپ کر ہی نماز پڑھے تاکہ اسے کوئی غیر محرم یا کوئی اور مرد اسے نہ دیکھے نماز کی حالت میں۔ تو کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد مسجد میں جانے کی مشروع اجازت کی نفی نہیں ہے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتی، لیکن جہاں پر فتنے کا خدشہ نہ ہو تو وہاں پر ممکن ہے۔ تو اسلام عبادات میں حیا اور وقار کو اہمیت دیتا ہے، مین چیز یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے۔ اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء، سنن ترمذی رقم حدیث 142۔ کیا مطلب؟ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیت الخلاء ہو کر آ جائے۔ اگر کسی کو واش روم اٹینڈ کرنا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ جو ہے نماز میں مجھے خلل پیدا ہوگا تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ واش روم جائے، واش روم اٹینڈ کرے، بیت الخلاء ہو کے آئے اور پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کرے۔ اس حالت میں نہ ہو کہ اسے واش روم اٹینڈ کرنا ہو اور وہ جلدی جلدی کہیں کہ بس میں نماز پڑھ لوں پھر بعد میں کروں گا، تو اس سے نماز میں جو ہے وہ تھوڑا سا خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فارغ ہو کر آسانی سے نماز کو ادا کرے۔ آگے ہے لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ، کیا مطلب؟ نماز کو کھانے یا کسی اور وجہ سے مؤخر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیاوی مصروفیات ہیں، یہ عبادت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ نماز کو مؤخر نہ کیا جائے کسی دنیاوی امور یا کھانے کی وجہ سے، آرام سے نماز پڑھ لیں، کھانے پھر بعد میں کھاتے رہیں۔ اگلی حدیث ہے اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا یخرج احدکم حتی یصلی، مسند احمد رقم الحدیث 10876۔ جب تم مسجد میں ہو، اذان ہو جائے تو کوئی شخص اس وقت تک مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لے۔ اگر آپ مسجد میں آ چکے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ اذان سامنے آپ کے آ چکی ہے تو آپ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں نماز کے انتظار میں۔ اب آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے اذان کے بعد مسجد چھوڑنا نماز کی بے قدری کا اظہار تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ پھر مسجد میں موجود ہر شخص پر جماعت میں شریک ہونے کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ اہل محلہ ہیں، آپ کے ارد گرد وہی مسجد ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ ابھی بہت ٹائم ہے، چھوڑو بس میں گھر میں پڑھ لوں گا، جاتا ہوں، یہ وہ نہیں، یہ پھر اور بات ہے۔ ہاں البتہ شرعی حکم یا شرعی عذر ہے تو پھر آپ کو نکلنے کی اجازت ہے، ادروائز ایسے ہی تھکے ہوئے ہیں بس گھر جا کے پڑھیں گے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بڑا گناہ ہے۔ آخری حدیث دیکھیے من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجت فهو لا يريد الرجعة فهو منافق۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 734۔ کیا مطلب؟ جو آدمی مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے پھر وہ بغیر کسی حاجت کے مسجد سے نکلے اور واپس آنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ شخص منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اب اس روایت میں منافق سے مراد منافقانہ عمل اور رویہ ہے۔ آپ اسے بالکل منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ضروری نہیں کہ وہ اعتقادی منافق ہو، بعض اوقات مومن ہوتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے ایسا کر جاتا ہے۔ تو مسجد اور جماعت سے بے رغبتی ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھ جاتی ہے۔ اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو مسجد میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے، نکل جائے۔ تو اس لیے بغیر شرعی عذر کی جماعت چھوڑنے کی عادت انسان کو دینی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے، تو اسے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اپنی مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔